السلام علیکم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ امتحان کے لیے رات رات بھر جاگ کر پڑھا ہو اور اگلے ہی دن سب کچھ دماغ سے غائب؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے بہت سے اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں۔ تو آئیے آج یادداشت کو بہتر بنانے کے کچھ بہت ہی مؤثر اسلامی طریقے جانتے ہیں۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اتنی محنت، اتنی کوشش سب کہاں چلی جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب ایک کہانی میں چھپا ہے۔ چلیے ملتے ہیں نمرا سے۔ نمرا ایک بہت ہی ذہین انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہے ایک ٹاپ کی یونیورسٹی میں، لیکن امتحان جیسے جیسے قریب آ رہے تھے اس کی ایک پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ تھی اس کی کمزور ہوتی یادداشت۔ وہ اپنی دوست سے کہتی ہے، یار میں اتنی کوشش کرتی ہوں سب کچھ یاد رکھنے کی، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ میری انگلیوں سے پھسل جاتا ہے۔ آج یاد کرتی ہوں، کل بھول جاتی ہوں، اور اس کی آواز میں وہ مایوسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تو اس کی دوست نے اسے ایک حل بتایا۔ اس نے کہا، ایک اسلامی لائف کوچ ہیں، انہوں نے میرے کزن کی بھی اسی مسئلے میں مدد کی تھی، اور بس یہی وہ ملاقات تھی جو نمرا کی زندگی بدلنے والی تھی۔ جب نمرا کوچ سے ملیں تو انہوں نے اس سے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پرانے علماء جو بڑے بڑے اسکالرز تھے وہ سینکڑوں کتابیں کیسے یاد کر لیتے تھے اور قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بھولتے تھے؟ سوچیں ذرا، اس ایک سوال نے نمرا کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ تو کوچ نے اسے یادداشت کے 7 اصول بتائے جو اسلامی تعلیمات پر مبنی تھے۔ چلیے ایک ایک کر کے انہیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اصول، اپنی نیت کو درست کرنا۔ مطلب صرف گریڈز یا نوکری کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ اس نیت سے پڑھنا کہ اللہ راضی ہو اور اس علم سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا جا سکے، کیونکہ جب نیت بڑی ہوتی ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب پڑھائی کا مقصد بھی اللہ کی خوشی بن جائے تو پھر یادداشت میں برکت تو خود بخود آ جاتی ہے۔ اور نمرا نے اس بات کو فوراً پکڑا۔ اس نے اپنی اسٹڈی جرنل کھولی اور سب سے اوپر لکھا، میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتی ہوں تاکہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں۔ سوچئے، صرف ایک جملے نے اس کی پوری سوچ کو ایک نئی دشا دے دی۔ اچھا، نیت تو ٹھیک ہو گئی، اب باری تھی ذہن کے برتن کو صاف کرنے کی۔ تو دوسرا اصول ہے، اپنے حواس کی حفاظت کریں۔ سیدھی سی بات ہے، ہمارا دماغ وہی سٹور کرتا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور کان سنتے ہیں۔ تو فضول اور نقصان دہ چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں علم کا نور اور گناہوں کا اندھیرا یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو نمرا نے کیا کیا؟ اس نے فوراً ایکشن لیا۔ اپنے فون سے وہ ساری ایپس ڈیلیٹ کر دی جو اس کا وقت ضائع کرتی تھیں، اور اپنا زیادہ تر وقت اسلامی لیکچرز اور اپنی پڑھائی پر لگانا شروع کر دیا۔ تو اب ذہن صاف ہو چکا تھا، اب وقت تھا اسے ترتیب دینے کا۔ تیسرا اصول، اپنے اسٹڈی شیڈیول کو نماز کے اوقات کے ساتھ جوڑ لیں۔ دن کی 5 نمازوں کو اپنی پڑھائی کے سیشنز کے لیے ایک اینکر بنا لیں۔ یہ آپ کو نیچرل بریکس بھی دے گا اور ذہنی سکون بھی۔ تو نمرا کا نیا شیڈیول کچھ اس طرح کا بن گیا۔ فجر کے بعد کا جو فریش ٹائم ہوتا ہے وہ اس نے مشکل کانسیپٹس کے لیے رکھ لیا۔ ظہر سے عصر کے درمیان پریکٹس اور پرابلم سالونگ، اور پھر مغرب کے بعد ہلکی پھلکی ریویژن۔ اس روٹین نے اس کے دماغ کو اتنا پرسکون اور فوکس کر دیا۔ اب دیکھیں، فوکس تو بن گیا، لیکن ذہن تو بھٹکتا ہے تو اس بھٹکتے ذہن کو سنبھالنے کے لیے آتا ہے چوتھا اصول، اللہ کا ذکر۔ جب بھی پڑھتے پڑھتے ذہن اٹک جائے، کوئی کانسیپٹ سمجھ نہ آئے یا فرسٹریشن ہونے لگے، تو بس اللہ کو یاد کریں۔ ذکر کرنے سے ذہنی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے اور فوکس واپس آ جاتا ہے۔ اور اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے، جیسے ہی لگے کہ ذہن بھٹک رہا ہے، بس رک کر کہیں بسم اللہ، استغفار اور اعوذ باللہ، یہ 3 چھوٹے سے کلمات ذہنی بلاکج کو کھولنے میں کمال کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، ذہنی اور روحانی صحت تو ہو گئی، لیکن جسمانی صحت کا کیا؟ تو 5واں اصول اسی بارے میں ہے، صحیح غذا اور اچھی نیند۔ قرآن بھی ہمیں اچھی پاکیزہ چیزیں کھانے اور سکون کی نیند پر زور دیتا ہے۔ آخرکار ایک صحت مند جسم میں ہی تو ایک تیز دماغ ہوتا ہے۔
تو ایک طرف ہیں برین فاگ فوڈز جیسے کہ فاسٹ فوڈ، نوڈلز جو دماغ پر دھندلاپن لے آتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں برین پاور فوڈز جیسے کھجور، شہد، کلونجی، تلبینہ۔ نمرا نے جیسی اپنی ڈائٹ بدلی، اس کا جو وہ برین فاگ تھا نا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب آتا ہے چھٹا اور شاید سب سے طاقتور اصول، جو سیکھا ہے اسے سکھاؤ۔ یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ جب آپ کوئی کانسیپٹ کسی اور کو سمجھاتے ہیں نا تو وہ آپ کے اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے پکا ہو جاتا ہے۔ تو نمرا نے یہی کیا۔ اس نے اپنی 3 دوستوں کے ساتھ ایک اسٹڈی سرکل بنایا، اور جو بھی ٹاپک وہ انہیں سمجھاتی وہ اس کے دماغ میں ایسا بیٹھ جاتا کہ کبھی نہ بھولے۔ اور فائدہ تو سب کو ہو رہا تھا۔ تو ان اصولوں پر عمل کرنے سے نمرا کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر میں نتیجہ کیا نکلا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ نمرا نے صرف امتحان پاس ہی نہیں کیے، بلکہ اس نے بہترین گریڈز کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ اس کی جو پرفارمنس تھی وہ سب کی امیدوں سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ لیکن اصل کامیابی صرف گریڈز کی نہیں تھی، وہ تو اس سے کہیں گہری تھی۔ اس کی پڑھائی میں برکت آ گئی۔ اس کی یادداشت اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اب علم اس کے لیے صرف معلومات کا ڈھیر نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کو روشن کرنے والا ایک نور بن گیا تھا۔ اور آخر میں قرآن کی یہ خوبصورت دعا، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی علم تو اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے علم کو بامقصد بنانے کے لیے آج ہم سب اپنا پہلا قدم کون سا اٹھا سکتے ہیں؟